الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج جو ہے سورہ کافرون پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بتایا اور ان بتوں کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے واضح کیا، تو بہت سارے مشرکین کو ان کے معبودوں کی برائی سننا ناگوار گزرنے لگا۔ تب یوں ہوا کہ کفار مکہ میں سے چند حضرات، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آؤ ہم آپس میں جو ہے صلح کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو جو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، جس عورت سے آپ چاہیں گے آپ کا نکاح کر دیں گے، اور آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو سارے جو ہے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور صلح پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مشرکوں کے اس پیشکش پر سورہ کافرون کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر و شرک سے بیزاری کا اور توحید کا جو ہے اقرار کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں، سن لیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، یعنی تم نے جو پیشکش کی ہے میں اسے اب ماننے والا نہیں ہوں، اور یہ جو ہے درست بھی نہیں ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ آئندہ تم ہمارے معبود کی عبادت کرو گے اور نہ آئندہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، یعنی نہ فی الحال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کر سکتا ہوں نہ آئندہ کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مشرک ہے وہ توحید والا کبھی نہیں بن سکتا شرک کے ساتھ، اور جو مشرک ہے وہ موحد نہیں بن سکتا، جو موحد ہے وہ مشرک نہیں بن سکتا۔ تو دونوں راستے الگ الگ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، کہ تمہیں جو ہے تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے راستے پر چلوں گا، تم اپنے راستے پر چلو گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے کہ کون حق پر تھا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مشرکوں کی اس صلح کو جو ہے منع کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور ایسی صلح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو بزرگوں، ہمیں جو ہے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آج کل ہندو مسلم بھائی بھائی کی جو پیشکش چل رہی ہے اور جو نعرے لگ رہے ہیں، تو جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہیں، ہم اس حد تک ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کی ساری حدوں کو پار کر کے شرک کو اختیار کر کے بھائی چارہ قائم کرنا اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ جیسے ہمارے کچھ پڑھے لکھے حضرات جن کو اسلام کی حقیقت کا اور توحید کا پتہ نہیں ہے، وہ یہ جو ہے کافروں سے پیشکش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نمازوں میں آئیں، آپ ہمارے محرم عرس میں آئیں، ہم آپ کے جو ہے گنپتی میں شریک ہوں گے۔ ان کو جو ہے زبردستی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے مسلمان ہو کر غیروں کا شعار کنکو وغیرہ یا جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ماتھے پر لگاتے ہیں، اور نسلوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب کافر اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، مل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بزرگوں، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور اس سے کبھی بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے جو اسلام کے قانون پر پابند رہیں، وہ اپنے مذہب کے قانون پر پابند رہیں، اور جتنی چیزوں پر ہم اسلام کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں صلح کر لیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جو ہے شرک کرنے کے ساتھ، یعنی ان کے معبودوں کی عبادتوں میں شریک ہو کر جو ہے ہم صلح کرنا چاہیں گے، تو بزرگوں کو یہ جو ہے غلط طریقہ ہوگا، اور یہ وہی حال ہوگا جو عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب نے جو پیشکش کی تھی اور اللہ کے نبی نے ٹھکرایا تھا، تو وہی حال ہمارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سبق دیا اس صورت میں۔ اس صورت کے بزرگوں بڑے فضائل ہیں کہ فجر کی سنتوں میں ان دو صورتوں کا پڑھنا بہتر ہے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں سونے سے پہلے بھی سورہ کافرون کا پڑھنا مسنون ہے، اور یہ ان تین صورتوں میں سے ہے کہ جن کو پڑھ کر جو ہے دم بھی کیا جاتا ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تین صورتوں کو پڑھ کر جو ہے جھاڑ پھونک پر بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غرض بزرگوں جو ہے ہم شرک سے جو ہے توبہ کریں، اور ایسے کام نہ کریں جس سے جو ہے شرک پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہی سبق اس صورت میں دیا ہے۔ اور ایک سوال ہمارے سامعین کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جو ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ حدیث کا خود جملہ ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا بدل دیتی ہے، دعا ٹال دیتی ہے۔ تو اس سے جو ہے کون سی تقدیر مراد ہے؟ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم، یعنی جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اٹل اور یقینی طور پر فیصلہ کر دیا ہے، وہ کام ہو کر رہے گا۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، وہ ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ کسی دعا اور نیک کام پر موقوف فرماتے ہیں، کہ اگر اس بندے نے دعا کر لی تو اس کے ساتھ اس کی تقدیر بدل جائے گی، اگر اس نے نیک کام کر لیا تو اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے تقدیر معلق، جو دعا وغیرہ سے جو ہے بدل جاتی ہے۔
جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طاعون کے زمانے میں ملک شام کا سفر کر رہے تھے، راستے میں خبر ملی کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے صحابہ کو حکم دیا کہ ان علاقوں میں نہ جائیں اور واپسی کا ارادہ فرمایا۔ تو کسی صحابی نے فرمایا کہ اتفر من قضاء اللہ، کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں، یعنی میں جو بھاگ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے بھاگ رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا بھی جو ہے ایسا ہی عمل ہے کہ جو ہماری تقدیر کو جو ہے بدل سکتا ہے اور ہمارے حق میں جو ہے خیر لا سکتا ہے، اور جو تقدیر معلق ہے وہ دعا وغیرہ سے جو ہے بدل جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے آدمی کو نیک اعمال کا، صلہ رحمی کا، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے حق میں معلق طور پر جو لکھا ہے وہ بدل کر صحیح ہو جائے، تو دعا کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دعا کا اہتمام کرنے میں ایک حلال روزی کا اور جو ہے سچی بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کی زیادہ روزی حلال ہوگی اور جس کی بات زیادہ سچی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں میں تاثیر کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب بھی جو ہے دے دیا گیا ہے۔ اور بزرگوں، آج کی رات سے جو ہے رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور شب قدر زیادہ روایتوں کے مطابق اخیر عشرے میں ہوتی ہے، تو اسی لیے جو ہے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں، عبادتوں میں وقت لگائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس بیماری کے ختم کرنے کی دعا مانگے، ملک کے حالات کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگے، اور پریشان حالوں کی مدد کے لیے دعائیں مانگے، اور نمازوں کے متعلق اور جتنی چیزوں کے متعلق جو ہدایت ہمارے بڑوں کی طرف سے آتے رہیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا